اچھا، اس وقت بہت سارے جیسے مکتب فکر ہیں، ہے نا، تو ان تمام مکاتب میں آپ کو کون سا مکتب فکر زیادہ اچھا لگتا ہے، یا کس کی طرف آپ کا رجحان ہے کہ یہ صحیح ہے، حق پر ہیں اس وقت جہاں دور حاضر میں بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں؟ ایسے موقع پر دیکھیے الحمدللہ بات بہت واضح ہے، کوئی بھی اگر ہوں اپنے ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے ہوں تو وہ کلیئرلی دیکھ سکتا ہے کہ توحید کی تعلیم پورے قرآن میں ہے، پوری حدیثوں میں آپ کو ملے گی، توحید کی بات سکھائی گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے. تو کون وہ لوگ ہیں جو توحید کے لیے کھڑے ہیں، جو شرک کے خلاف ساری مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، بالکل، جو سنتوں پر چلنا سکھاتے ہیں، بدعتوں سے روکتے ہیں لوگوں کو، جو سکھاتے ہیں کہ صحیح حدیثوں پر چلو، ضعیف موضوع حدیثوں پر مت چلو، جو سکھاتے ہیں کہ سارے علماء کرام کو رسپیکٹ کرو لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و حدیث کے اوپر مت رکھو، ترجیح جو سکھاتے ہیں کہ صحابہ اور سلف نے کیسے سمجھا قرآن و حدیث کو، ان کے فہم کے مطابق اس پر عمل کرو. بالکل. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اگر آپ یہ چند باتیں میں نے ذکر کی، ایسے کئی ساری اصولی باتیں ہیں. تو اگر اس زمانے میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں بھی وہی جواب دینا ہوگا جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال پوچھا گیا کہ جو ایک گروہ ہوگا، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ جو ظاہرین علی الحق، واضح طور پر حق پر ہوگا، تو وہ کون سا گروہ ہے؟ تو انہوں نے تب جو کہا تھا کہ اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو کون ہے مجھے نہیں پتا. تو جو جواب انہوں نے اس زمانے میں دیا تھا آج بھی میں سمجھتا ہوں، اور یہ کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں پیدا ہوا تھا اور ہم پیدائشی طور پر یہ مانتے ہیں، میں یہ اس بات پر یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ حق بات ہے، جو صحیح بات ہے، اور کوئی بھی انسان دیکھ کر کے چیک کر سکتا ہے. تو اس بنیاد پر میں خود اہل حدیث ہوں، سلفی مکتبہ فکر الحمدللہ جو اہل حدیث جو فکر ہے، جو ہمیں صحابہ، تابعین اور جو اہل اثر جو ان کا جو طریقہ رہا ہے وہی طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج الحمدللہ اہل حدیثوں کے پاس ہے، اور میں بھی اسی چیز پر ہوں. بالکل الحمدللہ.